हेलो अगेन। मैं फिर हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आजकल पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन की इतनी धूम है कि दिल चाहता है कि उस पर बात की जाए, क्योंकि मोस्टली जो व्यूअर्स हैं वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स ज़रूर करें, लेकिन आप पाकिस्तान के करंट अफेयर्स पे ही बात करें। अब ये व्यूअर्स वो हैं जो मेरा अखबार भी पढ़ते हैं, ईस्टर्न न्यूज़, मेरे व्यूज़ भी देखते हैं उसमें, और इनको अंदाज़ा है कि जो कुछ मैं ईस्टर्न न्यूज़ में लिखता हूँ, जो उसका पेज है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, तो उनको अंदाज़ा है कि मैं करंट अफेयर्स पे लिखता हूँ पाकिस्तान के, तो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के करंट अफेयर्स पे बात हो। तो जब हम सेनेट की बात करते हैं तो सेनेट तो पाकिस्तान में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है। क्या फ़र्क है, ये मैं आपसे बात करूँगा। चलिए कनाडा से शुरू करते हैं। हमारी जो सेनेट है कनाडा की, उसके सेनेटर इलेक्टेड नहीं होते। और आप यकीन करें, मैं जब से कनाडा आया हूँ, ऑलमोस्ट 45 इयर्स हो गए, मैं मुसलसल गवर्नमेंट को अपनी रिसोर्सेज से, अपने तरीक़ेकार से ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेनेट इलेक्टेड होनी चाहिए। क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि इस वक्त जो लोग सेनेट में बैठे हैं, अगर उनको ओपन इलेक्शन में लाया जाए कि साहब इलेक्शन लड़िए, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसमें 75% शायद इलेक्ट नहीं हो। उसकी वजह यह है कि वो सेनेटर जो है उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, वो हैंड पिक्ड होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का दिल चाहा, उन्होंने जिसको चाहा सेनेटर बना दिया। मैं ऐसे सेनेटर्स को जानता हूँ जिनकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन बस प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबान हो गए थे, उन्होंने बना दिया। अब ये अच्छा हो गया कि जब से जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट आई है, जस्टिन ट्रूडो बहुत अच्छे आदमी है, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ लाइकिंग फॉर हिम। उन्होंने ये किया कि बजाय खुद सेनेटर्स को अपॉइंट करने के, उन्होंने एक कमेटी बना दी, और आम शहरी जो है वो दरख्वास्त दे सकता है सेनेटर बनने के लिए, और वो कमेटी कंसीडर करती है कि भाई आपकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप इस काबिल भी हैं कि रेड चैम्बर्स में बैठ सकें कि नहीं। क्योंकि सेनेटर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। पोजीशन तो पोजीशन, आप ये अंदाज़ा कीजिए कि सेनेटर की तनख्वाह ऑलमोस्ट 375,000 होती है कनाडा के सेनेटर, और जो इनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो 35-40 ईयर्स तक के होते हैं। कम के भी होते हैं, लेकिन 30 ईयर्स के भी हो सकते हैं। अब एक आदमी जो रियल एस्टेट सेल्स करता है, मेरे जैसा रियल एस्टेट सेल्समैन है और एवरेज सेल्समैन है, 80-90 में भी 100,000 कमाता है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब अगर मेहरबान होकर उसको सेनेटर बना देते हैं, तो उसकी तो लाइफ टाइम के लिए 375,000 सैलरी लग गई, उसके तो मज़े आ गए। तो ये तरीक़ा कार गलत है मेरे हिसाब से कि भाई जो पार्टी लॉयलिस्ट हैं या जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पसंद के लोग हैं, उनको आपने हैंड पिक करके सेनेटर बना दिया। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो मैं कब से लॉबिंग कर रहा हूँ कि हमारी जो सेनेट है कनाडा की, वो इलेक्टेड होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जब इलेक्टेड होगी ना, तो फिर बहुत सारे लोग जो अभी बैठे हुए हैं सेनेटर में, वो दोबारा इलेक्ट नहीं होंगे। अब अगर हम बात करें अमेरिका के सेनेट की, वो इलेक्टेड होती है, पाकिस्तान की इलेक्टेड होती है। अच्छा, पाकिस्तान के सेनेट की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में जो सेनेटर्स आते हैं इलेक्ट होके, उनको अवाम इलेक्ट नहीं करते। शायद बहुत से आप में से बहुत से लोगों को पता हो, बहुत से को नहीं पता हो, कि उनको हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के जो सेनेटर्स हैं। अब होता क्या है कि सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया नहीं तो कम से कम सारे पाकिस्तानी जानते हैं। मैंने भी अपने हर वीडियो में बात कही, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना, वो सबसे बेहतरीन बिजनेस है कि आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और आप जो वहाँ तो पार्टी सिस्टम है ना, 3 बड़ी पार्टी, पहले 2 होती थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। अब जो है वहाँ एक PTI भी आ गई है, इमरान खान साहब की पार्टी, तो 3 पार्टी है। अब आपने अगर खुश कर दिया उनके लीडर्स को और थोड़ा सा खर्चा कर दिया, तो आप पता चला कि आपको उन्होंने टिकट दिया और आप जनाब वहाँ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बन गए। अब आप मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनने के लिए फ़र्ज़ करें 5 करोड़ रुपए खर्चा करके आए। आपने कैसे वो पैसा कमाया था, ये एक अलग बहस है। अब 5 करोड़ आप खर्चा करके आएंगे, तो जब आप आएंगे तो आप पहले ये कोशिश करेंगे कि अपनी रिकवरी करें, फिर उस पर सूद दर सूद प्रॉफिट। तो एक मौका उनको ये मिलता है कि जो सेनेटर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वो पैसे ले लें।
اور عمران خان صاحب نے بھی کہا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اپ ٹو 70 کروڑ روپے تک سینیٹر کی سیٹ بکی ہے کہ بھئی ہم آپ کو خرید رہے ہیں 70 کروڑ میں. یہ تو بالکل یعنی گاربیج بات ہے. اور میں نے اپنے 2 ویڈیوز میں پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں نا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیے اس وقت پاکستان کے بہترین اٹارنی جنرل ہے اور بہترین وزیر قانون ہے فروغ نصیر صاحب، بہت ہی قابل آدمی ہے، اور ہمارے اٹارنی جنرل بہت قابل آدمی ہے. بے شک میجورٹی نہ صحیح عمران خان کی، لیکن ان کو ایسی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں لانی چاہیے کہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے وہ چینج ہو، اور پارٹی کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ چینج ہو. یعنی گورنمنٹ فورس کرے پارٹیز کو کہ اپنا کانسٹیٹیوشن سبمٹ کرو اور اس میں چینجز لاؤ. یہ موروثی نظام بھی ختم ہونا چاہیے کہ بھئی نانا ہمارے ذوالفقار علی بھٹو تھے، پھانسی چڑھ گئے تو اب بلاول صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنا دو، یا زرداری جیسے پریسیڈنٹ بن گیا تھا. زرداری میں کوئی قابلیت نہیں تھی پریسیڈنٹ بننے کی، یا نواز شریف میں کوئی قابلیت نہیں تھی کہ وہ پرائم منسٹر بنتا. ایک نہ 2 3 دفعہ وہ بنا. ہاں بے نظیر قابل تھی، بے نظیر بھٹو صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ ہمارے پولیٹیشین پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھتے، تو بے نظیر تو پڑھی ہوئی تھی پولیٹیکل سائنس. عمران خان نے بھی پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے. البتہ یہ مریم بی بی جو اچھلتی پھرتی ہیں کہ میں نے پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کیا، اس آل بی ایس. بھئی دکھاؤ کہاں سے پی ایچ ڈی کوئی جوک ہے؟ آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ لانڈی سے، کورنگی سے، مزنگ سے، انارکلی سے، کہاں سے کیا آپ نے پی ایچ ڈی؟ دکھائیے آپ نے تو پولیٹیکل سائنس پڑھی نہیں، نہ آپ کے باپ نہ آپ کے چاچا نے پڑھی، نہ وہ حمزہ نے پڑھی. تو بہرحال یہ تو فصلی مینڈک ہیں، یہ تو خاندانی پولیٹیشین بن گئے ہیں. چلے بھائی ان کو موقع مل گیا اب کسی نہ کسی طریقے سے اوپر آنے کا، یہ بھی بدقسمتی ہے. تو پاکستان میں جو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بھی کافی فیوریبل قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آج کل آرگیومنٹ ہو رہی ہے کہ اوپن بیلٹ الیکشن ہو. اس سے کم از کم امید ہے کہ یہ جو 70 کروڑ دے کے سینیٹر جو آتے ہیں، کم سے کم یہ میرا خیال ہے اور عمران خان کا بھی خیال ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ کم از کم یہ کرپشن فار دا ٹائم بینگ رک جائے گی. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ماؤ زے تنگ تھا نا، اس نے جب وہ آیا چائنا میں تو اس نے دیکھا کہ تو بھنگ پی کے چائنیز قوم بیٹھی ہوئی ہے، اتنی زیادہ آباد، دنیا کی سب سے زیادہ آبادی چائنا میں. تو اس نے بڑا اچھا کیا کہ اس نے کہا بھائی یہاں ایک ہی نظام چل سکتا ہے، ڈنڈے کا نظام. اور ڈنڈے کا نظام کیا ہے؟ کمیونزم. چائنا میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ رشوت خور ان کے وزیر ہوتے ہیں، ان کے میئرز ہوتے ہیں، ان کے ججز ہوتے ہیں، اس کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں. کمیونسٹ گورنمنٹ ہے، کوئی اپیل نہیں، کچھ نہیں، ان کو پھانسی دو. کتنے لوگوں کو وہ مار چکے ہیں اس طریقے سے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم یہ نہیں کر سکتے، سویلائز کنٹری ہے، سو کالڈ وہاں ڈیموکریسی بھی ہے، رولز ریگولیشن ہے، سپریم کورٹ ہے، عدالتیں آزاد ہیں. تو وہاں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پھانسی چڑھا دیں ہر بے ایمان آدمی کو. لیکن کہیں نہ کہیں سے ہمیں یہ شروع کرنا ہے. تو اگر آج سینٹ کے اوپن بیلٹ ہوتے ہیں اور اس میں کرپشن رک جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کے سیاسی ڈھانچہ بھی تھوڑا بہت بدل جائے، اور اللہ کرے بدلے. تو میں سینٹ الیکشن ابھی مارچ کے 2nd ویک میں ہے یا اینڈ آف 1st ویک، اس سے پہلے میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو ڈالوں گا. تو سینٹ پہ بات ختم. اب تھوڑی سی بات ہم ٹرمپ صاحب کی کر لیں، کیونکہ وہ ابھی تک نیوز میں، اور جیسا ایکسپیکٹڈ تھا، جیسا ہی ان کی 2nd امپیچمنٹ میں وہ خلاصی ملی، وہ بری ہو گئے. انہوں نے فاکس نیوز کو اور دوسرے لوگوں کو انٹرویو دینا شروع کیا، اور وہی پرانا لاگ الاپ رہے ہیں وہ کہ الیکشن میں ہمارے ساتھ فراڈ ہوا اور الیکشن کے ریزلٹس کو میں نہیں مانتا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. جیسا کہ میں نے ہر ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ ضرور یہ بات کریں گے. اور کیونکہ اب سپریم کورٹ نے ان کو ہری جھنڈی دکھا دی کہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے، تو عین ممکن ہے کہ وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے. لیکن ٹرمپ صاحب کی اب دال نہیں گلے گی. وہ کسی نے مجھے ایک بڑی سی بات بتائی تھی کہ ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب پاگل خانے گئے، تو وہاں ایک آدمی تھا، اس نے کہا صدر صاحب ادھر آئیے، مجھے خواہ بند کر رکھا ہے، میں تو پاگل ہوئی نہیں. تو ضیاء صاحب نے کہا بھائی اس کو نکالو، یہ کیا نام ہے؟ اس نے بولا میرا نام ہے غفار بھائی ہے. تو ضیاء صاحب نے کہا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا میری ہوزری کی فیکٹری تھی، میں بنیان انڈر ویئر بناتا تھا. تو ضیاء الحق نے کہا بھائی یہ پاگل نہیں ہے، اس کو کیوں بند کر رکھا ہے، اس کو باہر نکالو. تو ضیاء صاحب نے کہا اگر ہم تمہیں باہر نکال دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا نہیں میں ہوزری کی فیکٹری چلاؤں گا، تو میں بنیان بناؤں گا، انڈر ویئر بناؤں گا، پھر اس کے لاسٹنگاں نکالوں گا، پھر لاسٹکا ڈالوں گا، پھر لاسٹکا نکالوں گا. ضیاء صاحب نے کہا یہ تو پاگل، اسے واپس بند کرو. یہی ٹرمپ صاحب کا حال ہے. وہ اب وائٹ ہاؤس سے چلے گئے، الیکشن ہار گئے، لیکن وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ غفار بھائی ہیں. وہ بار بار یہ کہتے رہیں گے
کہ میرے ساتھ ذاتی ہو گئی. بھائی ذاتی تو الگور کے ساتھ بھی ہوئی تھی. الگور بھی کہتا تھا میں جیت گیا ہوں، لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ذاتی تو ہیلری کلنٹن کے ساتھ بھی ہوئی. ہیلری کہتی رہی کہ رشیا نے میڈلنگ کی ہے الیکشن میں تو جیت گئی تھی. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ایسے ہی ٹرمپ صاحب کا بھی کچھ نہیں ہوگا. جو بائیڈن نے ایک بڑا اچھا اناؤنسمنٹ کیا ہے، ابھی کوئکلی آپ کو بتاؤں. فارن پالیسی پہ بات کرتے اس نے کہا تھا کہ میں ٹرمپ کی وہ جو تھی بات کہ امریکہ فرسٹ، آئی ریجیکٹ دیٹ. اور اس نے یورپ کو کہا کہ بھئی آئیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. اور فوراً ہی آپ دیکھیں فرانس، جرمنی اور یو کے نے اپریشیٹ کی بائیڈن کی بات. بلکہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بائیڈن ایران کی بھی بات کر رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی اس کی پالیسیز فلیکسیبل ہو رہی ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ دس. کیونکہ جو بائیڈن کی صدارت جو ہوگی نا وہ ایسے ہی ہوگی جیسے اوباما کا ایڈمنسٹریشن تھا، کیونکہ بیک پہ تو اوباما ہی ہے نا اس کے. تو اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.